بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفہ یا علی علیہ السلام مدد حق حیدر۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک یہ دن ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا، اور اس دن جتنے بھی پوری دنیا میں شیعان حیدر قرار ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اور سوگ بھی مناتے ہیں، اور شیعان حیدر قرار کے علاوہ جتنے بھی باقی کے مکاتب فکر کے چند علماء حضرات ہیں وہ بھی ٹی وی پر آ کر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے ذکر علی کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کو صرف اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تک ہی رکھتے ہیں جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل تھا۔ تو جب اگر ان سے مزید وضاحت طلب کی جائے کہ وہ کون تھا، اس کو کس نے بھیجا تھا، تو وہ حقیقت پر پردہ ڈالتے ہوئے اتنا بول دیتے ہیں کہ اپنی بات کو یہاں تک ہی ختم کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ خارجی تھا، اس کا بنو امیہ کے ساتھ اور معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ اور اگر تعلق ثابت ہو جائے اس کا بنو امیہ اور خاص کر کے معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، تو پھر عزیزان میرا نہیں خیال کے پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے۔ جب اس کے تعلق پہ ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور جب اس کا تعلق ثابت ہو جائے تو پھر باقی اس کا مطلب پیچھے جتنی بھی باتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو فی الحال میرا مقصد اسے صرف اس کا فی الحال تعلق ثابت کرنا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کا یا خارجیوں کا معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، اس میں میرا مقصد صرف تعلق ثابت کرنا ہے۔ تو اس سے اگلی بات پھر آپ حضرات خود سمجھدار ہیں، اندازہ لگا لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے حوالے کی طرف۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، حدیث موضوع فی فضائل معاویہ۔ یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت کے ہی عالم دین ہے، قاری ظہور احمد فیضی صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور بیسیکلی انہوں نے یہ کتاب ایک کتاب کے رد میں لکھی تھی۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے بریلویوں کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی تھی، فیضان امیر معاویہ۔ تو یہ ایک بریلوی فرقے کے اندر ایک گروہ ہے دعوت اسلامی کے نام سے، جس کے بانی مولوی الیاس قادری صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھوائی تھی، خود نہیں تھی لکھی، لکھوائی تھی، 5 مؤلفین ہیں اس کے۔ یہ کتاب ہے جی وہ فیضان امیر معاویہ۔ یہ کتاب اہل سنت عالم دین کی طرف سے یہ کتاب لکھی گئی تھی، بریلویوں کی ایک کتاب یہ فیضان امیر معاویہ، اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رد بھی کیا تھا۔ تو خیر فی الحال اس کتاب میں سے یہ حوالہ ڈھونڈنا ہے کہ خارجیوں کا معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ کس حد تک گہرا تعلق تھا، پیار تھا، عشق تھا۔ یہ حدیث موضوع فی فضائل معاویہ، اس کے صفحہ نمبر 49 پہ لکھتے ہیں جی، امام بخاری نے ایک مرفوع حدیث، یہ اسکین آپ کے سامنے انشاءاللہ لگ جائے گا، امام بخاری نے ایک مرفوع حدیث بھی معاویہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی، ادھر ادھر کے تذکرے کر دیے۔ امام نسائی نے امام نسائی، یہ نام ذرا نوٹ کیجئے گا، امام نسائی نے ایک خاص کتاب خصائص کبریٰ جناب علی علیہ السلام کے فضائل میں مرتب کی، تو خارجیوں نے ان پر بلوا کیا، یعنی خارجیوں نے بلوا کیا امام نسائی پہ۔ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ امام نسائی، یہ والا امام نسائی کون ہے، اور کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں بھی تم نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ان کی فضیلت کہاں سے آئی، ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی، البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ اس پر خارجی مردودوں نے امام نسائی کو گھونسوں اور لاتوں سے شہید کر دیا۔ یعنی تعلق تو نہیں خارجیوں کا معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، عشق بھی سامنے آتا ہے، اور اپنے عشق کا اظہار انہوں نے خارجیوں نے امام نسائی کو شہید کر کے کیا۔ اب امام نسائی کون ہے جی؟ امام نسائی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 بڑی کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں امام نسائی۔
یعنی خارجیوں نے اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام کو قتل کیا محبت معاویہ ابن ابو سفیان میں، یعنی اتنی ان کو محبت تھی معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ خارجیوں کو کہ اہل سنت کے ایک امام کو ہی شہید کر دیا انہوں نے معاویہ کی محبت میں۔ تو اب اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تعلق تو پھر ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے نا، عشق پھر آگے بڑی چیز آ جاتی ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو امام نسائی کو شہید کرنے کی وجہ یہ صرف اور صرف تعلق نہیں بلکہ بے پناہ محبت تھی۔ اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی امام نسائی نے، خصائص علی، یہ وہ کتاب ہے جی، اس کا ترجمہ اور شرح بھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے کیا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے معروف عالم دین ہیں، ان کی کتب اور کافی زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور محب اہل بیت بھی ہیں کچھ حد تک۔ تو یہ کتاب جرم تھا امام نسائی کا، اور اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان میں بغض علی بہت کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں وہ چیخ چیخ کر بولتی ہیں۔ تو اب میں اپنے مزید اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ نے اصلی سنیت کو دیکھنا ہے کہ سنیت ہے کیا چیز، تو وہ مصر میں آپ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، ادارہ ہے جامعۃ الازہر، جو اہل سنت کا صحیح مین ادارہ ہے، اور وہ اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں ان کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ آگے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اور باقی ادھر پاکستان انڈیا میں یہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے فرقے بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بریلوی ہو گئے یا دیوبند ہو گئے، یہ اہل سنت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے فرقوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان پہ سنیت نہیں کھڑی ہوئی۔ اب یہ مثال آج کل کے جو جتنے بھی مفتی ہیں، مفتیان کرام ہیں دونوں فرقوں کے، ان کے جتنے بھی فتوے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس پہ سنیت کا اجماع ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی بھی اہل سنت ہیں اور کلیم یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، اور دوسرے جو دیوبند حضرات ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے فتوے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے اگر کوئی بریلوی عالم دین اگر کوئی کسی دوسرے مکاتبہ فکر پہ فتویٰ لگاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے، یہ نہیں بنتا کہ وہ سنیت کا اس کے اوپر اجماع ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور اس کی اپنی ذاتی رائے سے اس کے جو گروہ کے یا فرقے کے چند لوگ ہیں وہ اتفاق کر سکتے ہیں، اس پہ سنیت کا اجماع کسی بھی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر پیچھے بھی چلے جائیں تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، اگر انہوں نے بھی کسی جماعت پہ یا کسی اور فرقے پہ یا مکاتبہ فکر پہ کچھ فتوے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو وہ اہل سنت کا اجماع نہیں گنا جائے گا، وہ صرف ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور اس کی ذاتی رائے پہ اس کے جو فرقے کے جو مطلب گروہ کے جو چند لوگ ہیں وہ اتفاق کر سکتے ہیں۔ اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کسی دوسرے مکاتبہ فکر کے اوپر کوئی فتویٰ ہے تو وہ سنیت کا فتویٰ نہیں ہے، وہ بریلویت کا فتویٰ ہے، وہ سنیت کے بانی نہیں ہے، وہ بریلویت کے بانی ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح دوسری طرف علامہ سہارنپوری ہو گئے یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہو گئے، خورشید احمد گنگوئی صاحب ہو گئے، ان کے بھی اگر کسی کے اوپر فتوے ہیں تو وہ دیوبند کا اپنا ذاتی خیال ہے، اور اس پہ اتفاق صرف دیوبند حضرات کر سکتے ہیں، سنیت نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر انہوں نے کچھ فتوے احمد رضا بریلوی صاحب کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تو وہ سنیت کے فتوے نہیں گنے جائیں گے، وہ صرف اور صرف دیوبندیت کے فتوے گنے جائیں گے۔ تو یہی معاملات دونوں گھروں کی طرف ہے، اور ان دونوں فرقوں کے اندر بھی مزید فرقے بن چکے ہیں، کچھ سلسلوں کے نام سے ہیں، کچھ علیحدہ علیحدہ اپنے پیروں کے نام سے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی اب وہ حساب نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے خلاف ہے یا سنی شیعہ کے خلاف ہے، اول تو ہونا تو نہیں چاہیے، سب کی بنیاد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ سب کا اجماع ہے۔ اور حالات تو اگر انہی فرقوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، حالات تو اب یہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ بریلوی کے خلاف فتوے لگا رہا ہے، اور دیوبند جو ہے وہ دیوبند کے خلاف فتوے لگا رہا ہے۔
اگر ان فرقہ واریت میں اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو شرمندگی کا باعث بنے گا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نے سنیت پہ ہی عمل کرنا ہے تو یہ بریلویت اور دیوبندیت کو ترک کر دیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو بھی اس فرقہ واریت میں پڑھ گئے ہوئے ہیں گمراہ تو وہ بیچارے لوگ ہو ہی گئے ہیں۔ اگر آپ نے اصل سنیت کو پڑھنا ہے تو جامعۃ الازہر کی طرف یا الازہر یونیورسٹی کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو سنیت سکھائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ سنیت کیا ہے، شیعت کیا ہے۔ اور جو اصل جو مین جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں یا جتنے بھی مراکز ہیں، ادارے ہیں، ان سب کے نزدیک بھی شیعہ سنی کا کوئی اتنا خاص اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر جو شیعہ سنی کا اختلاف ہے اس پہ کوئی کفر کے فتوے صادر نہیں ہوتے، یا اس پہ کفر اور اسلام کا کو آپس میں نہیں موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ شیعہ سنی بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی رہیں گے انشاءاللہ۔ شیعہ شیعہ رہے گا، سنی سنی رہے گا۔ ہاں اگر آپ حضرات اگر تحقیق کرتے ہو، تحقیق کی دعوت ہے، تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ حضرات ضرور مسلک حقہ کی طرف آؤ گے۔ تو اگر آپ ان فرقہ واریت میں پڑھو گے تو اس پہ آپ اپنی آخرت بھی خراب کرو گے اور دنیا تو خراب جا ہی رہی ہے۔ تو کیونکہ آپ حضرات دیکھ لیں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ مزید جو فرقہ واریت جو زیادہ سے زیادہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اسلام کے لیے شرمندگی کے باعث کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعوں کو چاہیے کہ وہ صحیح شیعت کو پڑھیں، اور ہمارے سنی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ صحیح سنیت کو پڑھیں، بریلویت اور دیوبندیت کو بالکل بھی نہ پڑھیں۔ خدا حافظ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دیکھ کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے